میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قادیانی جماعت کی ناانصافی اور ظلم و ستم کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے جو اپنی نوعیت کا ایک الگ کیس ہے، اور ندا نصر کے بعد یہ دوسرا کیس ہے کہ جماعت کے اندر سے جماعتی ظلم کے خلاف ایک مضبوط آواز اٹھی ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ امریکہ میں مقیم ایک احمدی نے ربوہ تک کا سفر صرف اس لیے کیا کہ اس کے مکان کی بابت جماعت کی عدالت کے فیصلے کے خلاف احتجاجی بینر آویزاں کر سکے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا قدم ہے، اور وہ بھی پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ہیڈ کوارٹر ربوہ میں، جہاں ایک احمدی کی طرف سے جماعت کے نظام کو سرعام تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی وجہ جماعت کے اندرونی عدالتی فورم دارالقضاء کا فیصلہ بن گیا، جہاں ہر احمدی کو دیوانی اور آئلی معاملات کے حل کے لیے جانا پڑتا ہے۔ یاد رہے، جماعت احمدیہ نے پاکستان میں ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے۔ یہ ہر قسم کے فوجداری دیوانی کیس کو ریاست پاکستان کی عدالتوں میں بھیجنے کی بجائے اپنی عدالتوں میں سنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی عدالتی نظام کو انہوں نے قضا کا نام دے رکھا ہے۔ کسی احمدی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی قسم کا کیس ریاست پاکستان کی عدالت میں لے جا سکے۔ سید عتیق شاہ نے ربوہ میں اپنے متنازع گھر پر بینر لگا دیا، جس کے لیے دارالقضاء نے انہیں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم انہوں نے اس حکم کو غیر قانونی، امتیازی اور جبر پر مبنی قرار دیا ہے اور حکم کی تعمیل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ عتیق شاہ نے کہا کہ ان کے بھائی ربوہ میں رہ رہے تھے، لیکن کوئی بھی یہ قدم اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر اسے خود یہ بینر آویزاں کرنے کے لیے امریکہ سے ربوہ جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ قدم جماعت کے اندر کسی بھی ناخوشگوار رویے کا سامنا کرنے والے کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ترغیب دینے کے لیے اٹھایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عتیق نے جرمنی میں مقیم ایک اور احمدی، شکیل احمد کے ساتھ جنوری 2020 میں ربوہ کے علاقے دارالنصر میں واقع اپنا 10 مرلہ مکان 81,50,000 روپے میں فروخت کرنے کا تحریری معاہدہ کیا۔ معاہدے کے مطابق، جس کی کاپی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، شکیل نے اسے 10 لاکھ روپے بیانہ ادا کر دیا۔ تاہم کمیٹی آبادی ڈپارٹمنٹ، جماعت کا ایک اور دفتر جس میں احمدی زمینوں کے مالکانہ حقوق کی منتقلی کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، نے عتیق کو اپنا مکان شکیل کو فروخت کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ احمدیوں کے لیے جائیداد کی فروخت کمیٹی آبادی کی منظوری سے مشروط ہوتی ہے۔ محکمے کی طرف سے روکے جانے پر عتیق نے مکان بیچنے کا منصوبہ منسوخ کر دیا اور شکیل سے کہا کہ وہ اپنی رقم واپس لے لے۔ اپنی رقم واپس لینے کے بجائے شکیل نے جائیداد خریدنے کے لیے جماعت کے ایک اور شعبہ نظارت عامہ سے اجازت حاصل کر لی۔ عتیق کے انکار پر شکیل معاملہ دارالقضاء اول میں لے گیا، جہاں جج نصیر احمد چودھری نے عتیق کو 2 دسمبر 2020 کو جائیداد فروخت کرنے کا حکم دیا۔ عتیق نے اس فیصلے کو دارالقضاء کے پلیٹ فارم بورڈ مرافع اول کے سامنے چیلنج کیا، جس نے قضاء اول کے اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ شکیل معاملے کو دارالقضاء کے سپریم فورم بورڈ مرافع عالیہ کے پاس لے گیا، جس نے اس کے حق میں معاملے کا فیصلہ کیا اور عتیق کو گھر فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ یہ آرڈر عتیق شاہ تک محکمہ نظارت کے ذریعے پہنچا۔ عتیق شاہ کا موقف ہے کہ سپریم فورم نے انہیں دفاع کا موقع دیے بغیر ہی اس معاملے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی اصول ہے کہ کسی کو بغیر سنے سزا نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے اس فیصلے کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دیا۔ اس نے الزام لگایا کہ سپریم فورم نے اسے نشانہ بنانے کے لیے محکمہ نظارت کی ملی بھگت سے معاملہ طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی جماعت کے اعلیٰ افسران کے سامنے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ عتیق نے کہا کہ تنقید پر انہوں نے اسے اخراج کی سزا بھی دی ہوئی ہے۔ جماعت کا موقف جاننے کے لیے جماعت کے پریس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا گیا، جبکہ ابھی تک ان کا جواب موصول نہیں ہو سکا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا جو جماعت دنیا بھر میں محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ لگاتی پھرتی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد اسلام کو اصل حالت میں واپس رائج کرنے کے لیے آیا تھا، اس جماعت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ خود قادیانی ہی اپنی جماعت کے مظالم و ناانصافی سے محفوظ نہیں۔
ان کی اخلاقی حالت کس قدر کراوٹ کا شکار ہے، اس کا اندازہ ندا نصر کے کیس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آج اگر قادیانی اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے اور زمانے جاہلیت کے غلاموں کی طرح ہر ظلم و ستم خاموشی سے سہتے ہیں تو اس کا خمیازہ اس کی آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ اگر یہ اپنی نسلوں کی زندگیاں سنوارنا چاہتے ہیں تو ان کو آج سے ہی ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گی۔ اللہ پاک سب قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کرے۔ شکریہ۔ تاجدار حرم کے کرم سے